السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ اس بات کو اچھی طرح سے جان لیجئے کہ مسلمانوں کے پچھڑے پن کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ مسلمان علماء سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ویسے ہمارے پچھڑے پن کے تو بہت سارے اسباب ہیں، لیکن ایک بہت اہم سبب یہ ہے کہ ہم اپنے علماء سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم اپنے اہل علم سے کوسوں دور ہو چکے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنے پچھڑے پن کا علاج ہر طریقے سے کیا، مختلف قسم کے تجربات کر لیے، لیکن آج انہیں ایک سب سے بڑا سبب نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کے پچھڑے پن کا سبب یہ ہے کہ مسلمان اپنے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ بات آپ اچھی طرح سے جان لیجئے کہ جب آپ اہل دین سے دور ہوں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ دین سے دور ہوں گے، کیونکہ ہم نے جب علماء سے اپنی دوری بنا لی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم دین سے، علم سے دور ہوتے چلے گئے۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر ہر قسم کی نادانیاں، ہر قسم کی بے وقوفی، ہر قسم کی جہالت بھری ہوئی ہے۔ تو اس کا سبب کیا ہے کہ جب ہم اہل علم سے دور ہوں گے تو ایسی صورت میں ہمارے اندر جہالت پنپے گی اور ہم اسی طرح سے بہت سارے معاملات میں جاہل اور نادان رہ جائیں گے۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم دنیا کے جو معاملات ہوتے ہیں ان معاملات میں بھی ناواقف اور جاہل ہیں، اور جب ہم علماء سے دور ہو رہے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہم دنیا کی تمام چیزوں میں جاہل اور ناواقف ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ہم اگر علماء سے جڑے ہوتے تو ہماری حالت یہ نہ ہوتی۔ آج اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم دین کے معاملات میں بھی بہت زیادہ کوسوں دور ہیں، دنیاوی معاملات میں بھی کوسوں دور ہیں، تو ایسی صورت میں اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم اہل علم سے، اہل دین سے دور ہیں۔ اہل دین جب ہم کہتے ہیں تو اہل دین سے مراد کیا ہے؟ اہل دین سے مراد علماء ہوتے ہیں، اور جب اہل دین آپ کہتے ہیں تو اس کا مراد اس سے مراد کوئی عابد و زاہد شخص نہیں ہے جو مسجدوں میں جا کر کے بیٹھ کے، خانقاہوں میں جا کر کے بیٹھ کے عبادت و ریاضت کر رہا ہو، نہیں، ہرگز نہیں۔ دین حقیقی معنوں میں وہ ہوتا ہے جو قال اللہ و قال الرسول پر جو ہے ڈیپینڈ ہو، اور یہ قال اللہ و قال الرسول پھیلانے والے اور قال اللہ و قال الرسول کی صدا بلند کرنے والے یہ علماء ہی ہوتے ہیں۔ تو جب آپ اپنے پچھڑے پن کا سبب دیکھیں گے، غور کریں گے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ دراصل علماء سے دور ہو گئے ہیں، اور علماء سے دور ہونے کی وجہ سے آج ہم جو ہے دنیا میں تمام شعبے، بلکہ زندگی کے تمام شعبوں میں ہم جو ہے جہالت و نادانی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوبتے جا رہے ہیں۔ اور جب علماء سے دوری ہو رہی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہم جو ہے تعلیم سے دور ہو رہے ہیں، تربیت سے دور ہو رہے ہیں۔ آج بہت سارے والدین ایسے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح معنوں میں تربیت نہیں کر پا رہے۔ ایک بچہ وہ اپنی تربیت کرتا رہتا ہے، ایک بچے کی ہر طرح سے سماج اور معاشرے کے دیگر عناصر کی وجہ سے اس کی تربیت ہوتی رہتی ہے، لیکن مطلوب کیا ہے؟ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے بچوں کی دینی تربیت ہو، لیکن جب ماں باپ خود ان کی دینی تربیت نہیں ہے تو وہ بچوں کی دینی تربیت کیسے کریں گے؟ لہٰذا اگر ہم پیرنٹس ہیں، ہم والدین ہیں، ماں باپ ہیں، تو ایسی صورت میں بھی ہمیں ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے علماء سے جڑیں۔ ہم اپنے علماء سے جڑیں گے تو دینداری ہمارے اندر آئے گی، دیانتداری آئے گی، اور جب دینداری، دیانتداری، اخلاق، ہنرمندی ہمارے اندر آئے گی تو ہم اسی کی روشنی میں اپنے بچوں کی تربیت بھی کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم اپنی بچوں کی جو صحیح معنوں میں تربیت نہ کر پا رہے ہیں تو دراصل اس کا بھی سبب یہی ہے کہ ہم اپنے علماء سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ اس بات کو نوٹ کر لیجئے، آپ اس بات کو لکھ لیجئے کہ جب آپ جو ہے علماء سے جڑیں گے تو آپ کے اندر ایک بیداری پیدا ہوگی، آپ کے اندر ایک شعور پیدا ہوگا، آپ کے اندر وہ آگہی پیدا ہوگی جس کے ذریعے سے آپ دین کے اندر تو ترقی کریں گے ہی، اپنی آخرت سنواریں گے ہی، جو کہ آپ کی اصلی زندگی ہے، آخرت کی زندگی، تو ساتھ ہی ساتھ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی۔ جو شخص آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العالمین آٹومیٹک خود بخود اس کی دنیاوی زندگی بہتر کر دیتا ہے۔ لیکن ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم نہ تو دنیا کے رہے نہ تو آخرت کے رہے، اور اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے علماء سے دوری بنا لی ہے۔ تو آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علماء کی طرف لوٹیں۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں آپ دیکھیں گے مختلف قسم کی برائیاں پنپ رہی ہیں، بد اخلاقیاں پنپ رہی ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے کوئی بھی چیز ایسی نہیں رہ گئی ہے جس کو ہم اپنے لیے قدوہ بنا سکیں، اپنے لیے نمونہ
اور آئیڈیل بنا سکیں، اس کا بھی سبب، اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ ہم نے علماء سے دوری بنا لی ہے۔ جب ہم علماء کے پیچھے چلتے، ان کو اپنا قدوہ بناتے، تو ایسی صورت میں ہم ان کو فالو کرتے، ان کی چیزوں کو اپناتے، اور اسی طرح سے دینداری ہمارے اندر آتی۔ لیکن آج ہم نے کیا کیا؟ علماء سے دوری بنا لی، اور سماج اور معاشرے کے چمکتے دمکتے جو دراصل گندے لوگ ہوتے ہیں ان کی جو ہے معاشرت اختیار کر لی، اور اسی طرح سے ان کا ہم اتباع کرنے لگے۔ تو اگر آپ دیکھیں گے تو بہت ساری چیزوں میں ہم دین سے، چاہے وہ دوری ہو، چاہے دنیا کے معاملات میں ہم جو ہے ناواقف ہوں، چاہے دین کے ساتھ ساتھ دنیا کے معاملات میں ہم پچھڑے پن کا شکار ہوں، ان سب کا ایک ہی سبب ہے کہ ہم علماء سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا میں بھی ترقی کریں اور اپنے دین کے معاملات میں بھی ترقی کریں، حتیٰ کہ آپ کی جسمانی صحت بھی بہتر ہو، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ ان کو اخروی فوائد سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنے روح کی پاکیزگی، روح کی بالیدگی نہیں چاہتے، وہ صرف چاہتے ہیں کہ ہمارا جسم بہتر رہے۔ تو آپ جان لیجئے حقیقی معنوں میں آپ کے اندر دنیا کی مختلف قسم کی بیماریاں پنپ رہی ہیں، آپ اپنے جسم کا صحیح معنوں میں خیال نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو اس کا بھی سبب یہ ہے کہ آپ جو ہے علماء سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دینی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے دین نے ہمیں کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے ان سب چیزوں کی تعلیمات دی تھی، حتیٰ کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ کفار و مشرکین یہ تانا دیتے تھے کہ یہ کیسا نبی ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے اور جو ہے پیشاب پائخانے کی تعلیمات دیتا ہے۔ تو یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، یہ ہمارے دین نے ان سب کا انتظام کیا ہے تاکہ ہم دنیا میں ہر طرح سے ایجوکیٹڈ ہو سکیں، ہم دنیا میں ہر طرح سے تعلیم یافتہ ہو سکیں۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ صرف اور صرف علماء کرام سے جڑنے کی وجہ سے ہوگا۔ تو اگر ہم علماء کرام سے دور بھاگیں گے، علماء کرام سے پیچھے ہٹیں گے، تو اس کا سبب یہ ہوگا کہ ہماری آخرت تو کمزور ہوگی ہی ہوگی، دنیاوی معاملات بھی کمزور ہوں گے، انسانوں کی صحت کے مسائل پیدا ہوں گے، انسانوں کے مالی معاملات کے پیدا ہوں گے، سماج اور معاشرے میں بد اخلاقی کے کثرت سے معاملات پیش آئیں گے۔ تو یہ آپ معمولی مت سمجھیے، اس معاملے کو آپ لائٹ مت لیجئے کہ آپ سے یہ سمجھ رہے ہوں کہ جو ہے علماء کرام سے دوری تو ایک معمولی سا مسئلہ ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ آپ دنیا کے بہت بڑے تعلیم یافتہ ہوں گے، دنیا کی بہت ساری بڑی بڑی ڈگریاں آپ کے پاس ہوں گی، لیکن اگر آپ کے پاس دینی تعلیم نہیں ہے تو بیکار ہے، کیونکہ آپ علماء سے دور ہیں، اور جب علماء سے دور ہوتے ہیں تو آپ جو ہے ہر طرح کی چیزوں سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سماج اور معاشرے میں آپ جو ہے ادھر ادھر مارے پھرتے ہیں، اور کبھی ان کے پیچھے چلتے ہیں، کبھی ان کے پیچھے چلتے ہیں، کبھی مغرب کبھی مشرق، ادھر ادھر جو ہے آپ جو ہے دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ علماء کا اتباع کریں گے، علماء کو فالو کریں گے، تو انشاءاللہ آپ دین سے قریب ہوتے جائیں گے، اور جب آپ کی آخرت درست ہو جائے گی، دین سے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آخرت درست ہو جائے گی، اور جب آپ کی آخرت درست ہوگی تو نتیجے میں آپ کی دنیا بھی اللہ رب العالمین درست کر دے گا۔ اور جب آپ علماء سے دور ہوں گے تو آپ کے اندر مختلف قسم کی جہالتیں پیدا ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ جو ہے دین سے برگشتہ ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ مرتد ہو گئے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لوگ اپنے دین پر قائم ہیں، لیکن ان کے اندر دینداری کس چیز کا نام ہے؟ ان کے اندر دینداری عجیب و غریب قسم کے رسوم و رواج کا نام ہے، عجیب و غریب قسم کی بدعات و خرافات کا نام دین ان کے اندر ہو گیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو اس طرح کی بے دینی، اس طرح کی جہالت، اس طرح کے خرافات اور کفریات و شرکیات تک ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہیں۔ تو اس کا بھی سبب یہ ہے کہ ہم نے علماء کرام سے دوری بنا لی ہے۔ جب ہم علماء کرام کی صحبتوں میں ہوتے، علماء کرام کی تعلیم و تربیت کے سائے میں ہم پل رہے ہوتے، بڑھ رہے ہوتے، تو ہمارے اندر سے دینداری کے نام پہ جو بے دینی اور اسی طرح سے خرافات، شرکیات و کفریات اور بدعات پنپ رہی ہیں، ہم ان سے دور ہوتے۔ آج اگر آپ دیکھیں تو بیداری کم نہیں ہے، لوگوں میں بہت الٹی سیدھی بیداریاں پیدا ہو گئی ہیں، حتیٰ کہ لوگوں میں غلط قسم کی تحریکیت پیدا ہو گئی ہے۔ آپ تحریکیت
اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں. یہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے. یہ تحریکیت جس نے دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کو تباہ کر دیا، اس تحریکیت کی وجہ سے آج ہمارے اندر بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہم گرو کر رہے ہیں، ہمارے اندر بیداری پیدا ہو رہی ہے، ہمارے اندر شعور و آگہی پیدا ہو رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں. ہمارا صرف سماج اور معاشرہ نہیں تباہ ہو رہا، بلکہ بڑے سے بڑے ممالک جن کی ترقیاں دنیا میں بطور مثال پیش کی جاتی تھیں، مصر ہو، شام ہو، بڑے بڑے ممالک جن کی ترقیوں کے گن گایا کرتے تھے اہل مغرب، یورپ، امریکہ کے لوگ جن کی ترقیوں کے گن گایا کرتے تھے، بڑے بڑے ممالک تباہ و برباد ہو گئے صرف اور صرف تحریکیت کی وجہ سے. اور آپ جانتے ہیں تحریکیت کی بنیادیں کیا ہیں؟ تحریکیت کی بنیادیں یہ ہیں کہ مسلمان اپنے علماء اور امراء سے برگشتہ ہو جائیں. یہ تحریکیت جو ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے، یہ تحریکیت دراصل اپنے جڑ میں، اپنی بنیاد میں، اپنے خاص عنصر میں یہ بات رکھتی ہے کہ علماء کو ان کے امراء اور اسی طرح سے ان کے جو علماء ہوتے ہیں ان سے دور کر دیا جائے، ان سے برگشتہ کر دیا جائے، اور اسی کے نتیجے میں تحریکیت پنپ رہی ہوتی ہے. دراصل اس میں عوام کا بھی قصور ہے کہ عوام کے اندر جب جہالت اس لیول کی پہنچ گئی کہ وہ اپنے امراء پر، اپنے سلاطین پر، اپنے علماء پر نقد و جرح کر سکیں، تو پھر ان کا کوئی مالک نہیں ہوگا. ان کا برا حال ہوا. اور جب علماء نے عوام نے اپنے علماء سے دوری بنائی، اپنے امراء سے دوری بنائی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا میرے بھائیوں کہ ایسی صورت میں غیر مسلم طاقتیں ان کے اوپر جو ہے حاوی ہو گئیں اور ان کا ملک ان کے ہاتھوں سے چلا گیا. تو جب ہم اپنے علماء کو فالو کریں گے، اپنے امراء کے ہاتھوں کو مضبوط کریں گے، تو یہ ہمارے سلاطین، یہ ہمارے علماء، یہ جو ہے ہمارا خیال کریں گے، ہم ان کے ہاتھوں کو مضبوط کریں گے، تو ان کی وجہ سے ہمارے ملک، ہمارے معاشرے مضبوط ہوں گے. تو یہ تحریکیت یہ معمولی چیز نہیں ہے، اور اس تحریکیت کے اندر بلکہ اس کی بنیاد میں، اس کے جڑ میں علماء کی مخالفت اور اسی طرح سے مسلمانوں کے امراء کی مخالفت رچی بسی ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے مسلمانوں تم اللہ کی اطاعت کرو اور اطاعت کرو رسول کی، اور اسی طرح سے فرمایا کہ اللہ رسول کی اطاعت کے تحت اپنے اندر جو اولو الامر ہیں، مسلمانوں کے جو امیر ہیں، ان امراء کی بھی اطاعت کرو. اور جب ہم مسلمان اپنے علماء کی اور امراء کی اطاعت کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم گمراہ ہونے سے بچتے ہیں. ہم جب اپنے امراء کی، اپنے سلاطین کی، اپنے علماء کی اطاعت کرتے ہیں تو ہم گمراہ ہونے سے بچ جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین بات فرمائی ہے کہ علماء کی مثال دیگر عابد و زاہد پر ایسے ہی ہے جیسے کہ 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام جو ہے ستاروں پر ہوتی ہے. جو 14ویں رات کا چاند جب نکلتا ہے آسمان پر جلوہ افروز ہوتا ہے، تو چاہے وہ ظلمات البر ہو یا ظلمات البحر ہو، چاہے خشکی کے اندھیرے ہوں، چاہے وہ تری کے اندھیرے ہوں، ہر قسم کے اندھیروں میں لوگ اس کے ذریعے سے جو ہے راستہ تلاش کرتے ہیں اور لوگ ہدایت یاب ہوتے ہیں. تو ایسے ہی علماء کی مثال ہے. لیکن آج ہم نے کیا کیا؟ آج ہم نے بیداری کے نام پر تحریکیت اپنا لیا، اور اس تحریکیت کے نتیجے میں ہم نے علماء کرام سے دوری بنا لی، اور علماء کرام سے دوری کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم دین سے دور ہوتے چلے گئے، حتیٰ کہ ہم دنیاوی چیزوں میں بھی دور ہوتے چلے گئے. ہم نے اپنے آپ کو کمزور کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور پھر اسی طرح سے اپنے اولو الامر کی، اپنے امیروں کی اطاعت کرو. آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو امیر ہوتا ہے، مسلمانوں کا جو خلیفہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے خلیفہ کی اطاعت میں اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، اور جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. تو یہ ساری اطاعتیں ہمارے لیے ضروری ہیں. تو جب ہم نے دیکھا کہ ہم اپنے امراء اور اپنے سلاطین کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں، تو پھر انہوں نے بھی ہم سے دوری بنا لی. یہ مت سمجھیے کہ سب پہلے دوری امراء اور سلاطین نے بنائی، نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے سلاطین، اپنے امراء اور اپنے علماء کو جوتیوں کی نوک پہ رکھا، اور پھر اس طرح سے وہ دوری بنتی چلی گئی.
تو یہ کوئی نہ یہ سمجھے کہ علماء عوام سے دور ہوتے چلے گئے ہیں، ہرگز نہیں، عوام نے دوری بنائی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا ایک فلو ہوتا ہے، کسی بھی چیز کی ایک ترتیب ہوتی ہے، وہ ترتیب یہ ہوتی ہے کہ عوام علماء کا اتباع کرے، علماء عوام کا اتباع نہ کرے، بلکہ عوام کو چاہیے کہ وہ علماء کا اتباع کریں، علماء کی اطاعت کریں، تو ایسی صورت میں ان کے اندر علم شعور پیدا ہوگا۔ اور ہمارے ہندوستان جیسے ملک میں جہاں پر ہمارا کوئی اولو الامر نہیں ہے، مسلمانوں کا کوئی امیر کوئی خلیفہ موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مختلف قسم کے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بے شمار اسلاف کرام نے یہ بات کہی ہے کہ اولو الامر سے مراد مسلمانوں کے علماء ہیں۔ ظاہر سی بات ہے وہ جگہ جہاں پر مسلمانوں کے عمرہ موجود نہ ہوں تو وہاں پر مسلمانوں کے علماء ہی وہ ہوں گے جو اولو الامر کہلائیں گے، اور مسلمانوں کو ان کا اتباع کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین کے اس فرمانے میں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد ہم جو اپنے اولو الامر کی اطاعت کرتے ہیں، تو اس وقت ہم جس سماج اور معاشرے میں ہیں وہاں ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے علماء کی اطاعت کریں۔ اطاعت کرنا یعنی ان کی بات ماننا، ان کے احکامات پر چلنا، ان سے مشورے کرنا کسی بھی معاملے میں، دین کے معاملے میں تو کرنا ہی کرنا ہے، دنیاوی معاملات میں بھی ان سے ہم مشورہ کریں، ان کی عزتوں کو بڑھائیں، تو ایسی صورت میں وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں گے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ علماء اور عوام کے علماء اور عوام کے درمیان میں جو یہ کھائی پیدا ہو گئی ہے، تو دراصل اس کا سبب یہی ہے کہ عوام جہالت کی گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوبتی چلی گئی، علماء سے دور ہوتی چلی گئی، تو علماء بھی ان سے دور ہوتے چلے گئے۔ تو ایسی صورت میں ہمارے لیے واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم علماء کی طرف لوٹیں، علماء کی اطاعت و فرما برداری کو اپنی زندگی کا ایک لائحہ عمل بنائیں، اپنی زندگی کا ایک ضروری جز بنائیں۔ اور اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے آپ شروعات کر سکتے ہیں اپنی مسجد کے جو امام صاحب ہیں ان کی اطاعت و فرما برداری سے آپ اپنی شروعات کر سکتے ہیں۔ آپ اسی طرح سے اپنے آس پاس کی وہ علماء جن کے تقوی و طہارت اور جن کے علم و ادب پر آپ کو اطمینان حاصل ہو، دنیا گواہی دیتی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ علماء ہمارے الحمدللہ کسی خانقاہ میں، کسی جو ہے انڈر گراؤنڈ کسی جگہ میں بند نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارے علماء وہ ہوتے ہیں جو دنیا میں علل اعلان رہتے ہیں، لوگ ان کے علم کا، لوگ ان کے ادب کا، لوگ ان کی دیانتداری کا، لوگ ان کے اطاعت کا، اور لوگ ان کی دیانتداری اور اسی طرح سے ان کی امانت داری، لوگ ان کے اخلاق کی گواہی دیتے ہیں۔ تو علماء کو اگر آپ اپنے لیے اختیار کرنا چاہیں تو بہت سمپل، بہت آسان ہے کہ وہ لوگ جو سماج اور معاشرے میں جن کے اخلاق کی، جن کی دینداری کی، وہ علماء جن کی گواہی دی جاتی ہو، ان کو آپ لازم پکڑیں۔ علماء کا کام آج لوگوں نے بدقسمتی سے صرف نکاح پڑھانے والا بنا دیا ہے، کسی کے عقیقے میں جانور ذبح کرنے کے وقت دعا پڑھنے والا بنا دیا ہے، اس حتیٰ کہ بعض لوگوں کا تو یہ کہنا تک رہ گیا ہے کہ اب علماء کا کام جو ہے جنازہ پڑھانے تک رہ گیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، علماء کا کام اس سے بھی زیادہ وسیع پیمانے پر تھا، لیکن آج ہم نے ان کی ناقدری کر کے ان کو جو ہے اپنے سے دور کر دیا۔ علماء جب آپ کے ساتھ ہوں گے تو آپ کو رہنمائی حاصل ہوگی۔ میرے بھائیوں، آج وقت آ چکا ہے کہ ہم لوٹیں، آج ہم واپس لوٹیں اپنی دینداری کی طرف، اور دینداری آئے گی علم کے ساتھ، اور علم آئے گا اہل علم کی صحبت میں رہنے سے۔ اور جب اہل علم کی صحبت میں رہیں گے تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم علماء کا اتباع کریں، علماء کے پیچھے چلیں اور علماء کی باتوں کو مانیں۔ علماء کی باتوں کو منوانے کے لیے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں میں اپنی جیب سے کہہ رہا ہوں، یہ ساری چیزیں میں کسی اپنے مفاد کے لیے کہہ رہا ہوں، تو ہرگز ایسی بات نہیں ہے میرے بھائیوں۔ آپ کے لیے اللہ رب العالمین کا فرمان کافی ہونا چاہیے، آپ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کافی ہونا چاہیے، اور قرآن و حدیث میں علماء کرام کی فضیلت پر بے شمار آیتیں اور بے شمار احادیث موجود ہیں۔ اس کے لیے آپ بالکل بے فکر رہیں
کہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا ہے کہ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ رب العالمین کے بندوں میں حقیقی معنوں میں ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسی صورت میں انہی لوگوں کے ساتھ رہیں گے جو حقیقی معنوں میں اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کی خشیت اور جن کے تقوی کی اللہ رب العالمین نے گواہی دی ہے۔ اور وہ کون ہیں؟ وہ علماء ہی ہیں۔ اسی طرح سے بہت ساری فضیلتیں ہیں جو علماء کرام کے بارے میں کتاب و سنت میں وارد ہیں۔ آپ علماء کرام کی فضیلتوں کے سلسلے میں بالکل بے فکر رہیں۔ علماء کرام کی فضیلتیں بے شمار ہیں، حتیٰ کہ ایک اہل علم، ایک طالب علم جب علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کے لیے اللہ رب العالمین کی مختلف مخلوقات دعا کرتی ہیں، حتیٰ کہ پانی کے اندر موجود مچھلیاں دعا کرتی ہیں، حتیٰ کہ زمین کے اندر سوراخوں میں، بلوں میں موجود چینٹیاں بھی دعا کرتی ہیں۔ تو آپ اس کے لیے بے فکر رہیں۔ علماء کرام دراصل اگر دیکھا جائے تو ہمارے دین میں علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کرام علیہم السلام ہمارے پاس کون سی چیز لے کر کے آئے تھے؟ کیا انبیاء کرام ہمارے پاس کوئی ایسی چیز لے کر کے آئے تھے جو مال سے متعلق ہو، جو کوئی جنگی اسلحہ ہو؟ ہرگز نہیں۔ انبیاء کرام ہمارے پاس ہماری ہدایت کے لیے آئے تھے، اور انبیاء کرام اللہ رب العالمین کی طرف سے علم لے کر کے آئے تھے۔ تو انبیاء کرام دراصل ہمارے پاس علم لے کر کے آئے تھے، اور ہمارے علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح صریح حدیث ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ یہ علماء جو ہے یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اور انبیاء کرام نے اپنی وراثت میں کوئی تلوار، کوئی جو ہے جنگی اسلحہ، کوئی پیسہ، کوئی محل، کوئی سلطنت نہیں چھوڑی، بلکہ انبیاء کرام نے اپنی وراثت میں صرف اور صرف علم چھوڑا ہے، اور اس علم کے وارث ہیں علماء کرام۔ تو جہاں پر ہمارا دین علم کے بارے میں اتنی زیادہ تاکید کرتا ہو، علم کے حصول پر اتنا ابھارتا ہو، بلکہ ہمارے ہی دین اور ہمارے ہی اسلام کے آنے کے بعد مسلمانوں کے جو شروعاتی دور کے عظیم فتوحات ہوئیں، انہی کے نتیجے میں دنیا کی مختلف قوموں نے علم سیکھنا، علم حاصل کرنا شروع کیا۔ اور اسی طرح سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں علم کا جو انقلاب آیا، اس انقلاب کے پیچھے ہماری اسلامی تعلیمات کارفرما ہیں۔ تو جب علم پر ہمارے دین نے اتنا ابھارا کہ دنیا کی مختلف قوموں کو ہم نے پڑھنا لکھنا سکھایا، تو آج ہم علم سے دور ہوتے کیوں چلے جا رہے ہیں؟ تو علم سے دوری جو ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے، دراصل علماء سے دوری کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اگر علماء کی اطاعت پر، اسی طرح سے علماء کی فضیلت پر ابھارا ہے، تو دراصل یہ یوں ہی بلا وجہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے، نعوذ باللہ، بلکہ دراصل یہ اس بات کے لیے ہے تاکہ آپ اپنے علماء کو لازم پکڑیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں سب سے پہلا، سب سے بڑا فتنہ جو کھڑا ہوا وہ خوارج کا فتنہ تھا۔ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کے امراء کے خلاف خروج کیا، جنہوں نے مسلمانوں کے خلیفہ تک کو قتل کیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل، اور مسلمانوں میں فرقہ پرستی کی سب سے پہلی بنیاد جو پڑی، یعنی مسلمانوں میں سب سے پہلا گمراہ فرقہ جو نکلا وہ کس کا تھا؟ وہ خوارج کا فرقہ تھا۔ تو یہ خارجیت جو ہمارے اندر پیدا ہوئی، جو سب سے پہلا فتنہ، سب سے بڑا فتنہ تھا، اور سب سے پہلا فرقہ بھی تھا، دراصل اس کی بنیاد میں بھی یہی چیز چھپی ہوئی ہے کہ ہم لوگوں کو مسلمانوں کے امراء کے خلاف بھڑکائیں، لوگوں کو مسلمانوں کے علماء کے خلاف بھڑکائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگوں نے علماء کا مذاق اڑایا۔ ایسی صورت میں فوراً اللہ رب العالمین کی طرف سے آیت کریمہ نازل ہوئی، اور کہا گیا کہ دراصل یہ علماء کا جو مذاق اڑا رہے ہیں، اصل میں یہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں۔ ایسی صورت میں ان کے خلاف سخت کارروائی ہوئی۔
تو ہمارا جو دین ہے وہ ہم کو علماء کرام سے جوڑ کر کے باندھ کر کے رکھتا ہے. ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے، یہ حدیث ہے کہ ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے جو ہمارے علماء کا احترام نہ کرتا ہو، ہمارے علماء کی عزت نہ کرتا ہو. تو علماء کا عزت، علماء کا احترام یہ اسی وقت ہوگا جب ہم علماء کی طرف رجوع کریں گے. ہم صرف اپنے دلوں میں علماء کے لیے اچھے جذبات رکھے رہیں، علماء کے خلاف کبھی زبان نہ کھولیں، علماء کو بیٹھنے کے لیے صاف جگہیں کر دیں کہ آئیے بیٹھیے تشریف لائیے. نہیں، علماء کا حقیقی عزت و احترام یہ ہے کہ آپ ان کی اطاعت کریں، آپ ان کو فالو کریں، اور اسی طرح سے آپ ان سے رہنمائی حاصل کریں، ان کے سامنے زانوئے تلمذ طے کریں، ان سے علم حاصل کریں. یہی علماء کا مقام ہے، اسی چیز کے علماء وارث ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء. لیکن حقیقت یہ ہے، اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، کہ ہم نے علماء سے دوری بنا لی ہے. اور اس سے زیادہ افسوس کا مقام یہ ہوتا جا رہا ہے کہ لوگوں نے علم کو ہی بانٹ دیا ہے کہ یہ دینی علم ہے اور یہ عصری علم ہے. تم عصری علم میں چلے جاؤ، اس میدان میں چلے جاؤ، اس میدان میں دینی علم ہے، اس میدان میں عصری علم ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ تقسیم جہاں اپنے آپ میں ایک بری تقسیم ہے، کیونکہ کوئی دینی کوئی عصری نہیں ہوتا. خود دین کے اندر کتنے ایسے علوم ہیں، خود دینی علوم، چاہے وہ وراثت کے مسائل ہوں، چاہے اسی طرح سے نسب کے مسائل ہوں، اسی طرح سے دیگر اور چیزوں کے مسائل ہوں، ان چیزوں میں ریاضی، میتھمیٹکس اور دنیا کی بہت ساری چیزیں لگتی ہیں. تو کیا آپ اس طرح سے بانٹ سکتے ہیں کہ یہ دینی تعلیم ہے، یہ اس کی تعلیم ہے، یہ اس کی تعلیم ہے، یہ میری تعلیم ہے، اس کی تعلیم ہے؟ آپ دنیا کی جو بھی تعلیم حاصل کریں، بہت سارے لوگ دینی اور عصری تعلیم کی تفریق کو ختم کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اپنے دلوں میں کسی اور تعلیم کا جو ہے دم بھرتے رہتے ہیں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں میرے بھائیوں کہ دراصل آپ چاہے جس بھی قسم کی تعلیم حاصل کریں، دنیا میں جس بھی میدان میں آپ ترقی کریں، آپ کو مبارک ہو. بلکہ مسلمانوں کے پچھڑے پن کو دور کرنے کے لیے دنیا کے مختلف قسم کے علوم کو حاصل کرنا چاہیے. آپ حاصل کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ علماء کرام سے، اہل علم سے جڑیں، کیونکہ ان سے جڑے بغیر کوئی چارہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ ڈاکٹر بن جائیں، آپ انجینئر بن جائیں، آپ سائنٹسٹ بن جائیں، پائلٹ بن جائیں، آپ پولیٹیشین اور بڑے سیاستداں بن جائیں، لیکن آپ کی روزمرہ کی زندگی میں اٹھنے، بیٹھنے، کھانے، پینے تک کے مسائل میں آپ کو علماء کرام کی اطاعت و فرما برداری ضروری ہے، اور علماء کرام کو فالو کرنا ضروری ہے. اسی طرح سے صرف یہی مسائل نہیں، بلکہ آپ اپنی دینداری کے بڑے سے بڑے مسائل، دین میں جو اونچے اونچے مسائل ہیں، نماز کے مسائل، حج کے مسائل، عمرے کے مسائل، آپ حج پر جا رہے ہیں ان کے مسائل، ان ساری چیزوں سے اگر آپ بیدار رہنا چاہتے ہیں، ان ساری چیزوں سے اگر آپ ایجوکیٹڈ رہنا چاہتے ہیں، تو آپ کے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے علماء کرام سے جڑیں، ان کی اطاعت کریں، ان سے رہنمائی حاصل کریں. آپ کے اندر یہ اکڑ آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی کہ میں تو فلاں تعلیم والا ہوں، میں تو اس تعلیم کا ہوں، میں تو اس فیلڈ کا ہوں. میرے بھائیوں، آپ اللہ رب العالمین کے بندے، اللہ رب العالمین کا بندہ ہونے میں، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے دین پر ہونے میں آپ ہمیشہ علماء کے محتاج ہیں. آپ چاہے جس بھی تعلیم سے تعلق رکھتے ہوں، آپ ہمیشہ علماء کرام کے محتاج ہیں. تو آج ہماری جو ہے بہت زیادہ ضرورت اس بات کی ہو گئی ہے کہ ہم اپنے علماء کرام کی طرف واپس لوٹیں. اور جب علماء کرام کی طرف واپس لوٹیں گے تو ایسی صورت میں علماء کرام بھی اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھائیں گے. علماء کرام اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے. آج عجیب و غریب منظر ہمارے سامنے پیش ہو رہا ہے کہ علماء کرام کو ہم نے اپنی جو ہے ناقدری اور بے قدری کا شکار کیا، اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں کی دینی تعلیم کی تشنگی کو بھرنے کے لیے اور اسی طرح سے دینی مسائل کو بتانے کے لیے وہ لوگ جو علماء نہیں ہیں بلکہ وہ جاہل ہیں یا دوسرے علوم کے حاصل کیے ہوئے لوگ ہیں، وہ آ کر کے علماء کی مسندوں پر بیٹھ گئے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء نے صحیح سے کام نہیں کیا، تو ہم جو ہے ان کی جگہوں پر آ گئے ہیں. اور اب ایسے لوگ جن کو برادرز کہا جاتا ہے، تو ایسے ناواقف لوگ جب دین کے مسائل بیان کریں گے تو خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے.
تو آج ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ آج ہم اپنی ذلت و رسوائی، اپنی پستی اور اپنے پچھڑے پن کا جو ہے جائزہ لیں. اور آپ جب بھی اس چیز میں ڈیپ میں جائیں گے، گہرائی میں جائیں گے، تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ مسلمانوں کے پچھڑے پن کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ مسلمان جو ہے علماء سے دور ہوئے ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ چیز ریئلائز ہو چکی ہے کہ مسلمانوں کے پچھڑے پن کا واحد علاج یہ ہے کہ مسلمان اپنے دین کی طرف لوٹیں. بات بالکل صحیح ہے، لیکن مسلمان دین کی طرف لوٹیں گے کیسے؟ دین تو کوئی ایسی چیز ہے نہیں کہ کوئی گھر ہے یا کوئی کتاب ہے اس کی طرف آپ لوٹ جائیے اور آپ دیندار ہو جائیں گے. نہیں، آپ حقیقی معنوں میں دین کی طرف تبھی لوٹ سکتے ہیں جب آپ اپنے علماء کی طرف لوٹیں. حقیقی دین کہاں سے ملے گا؟ کتاب و سنت سے ملے گا، اور کتاب و سنت کی زبان آپ کو آتی نہیں ہے، کتاب و سنت کی سمجھ آپ کو ہے نہیں. تو جب آپ اپنے دین کی طرف حقیقی معنوں میں لوٹنا چاہیں تو دراصل اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے علماء سے جڑیں، اور جب آپ اپنے علماء سے جڑیں گے تو آپ ان سے علم سیکھیں گے، اور اسی علم کے نتیجے میں آپ کے اندر دینداری پیدا ہوگی، اور پھر اس کے بعد دنیا میں مسلمانوں کا رتبہ، مسلمانوں کی جو ہے عظمت رفتہ وہ واپس آئے گی جب وہ دینداری کی طرف یعنی علماء کی طرف واپس لوٹیں گے. اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، آج ہمارے اندر علماء سے دوری کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم بے راہ روی کا شکار ہو گئے ہیں. اور اس طرح کی بے راہ روی ہمارے اندر آ گئی ہے کہ ہم جو ہے دنیا کے معاملات میں تو جاہل ہیں، دنیا کے معاملات میں ناواقف ہیں، دنیا کے معاملات میں کسی قوم سے تو ہمارا کوئی مقابلہ رہ ہی نہیں گیا ہے. دین کے معاملات میں ہم علم گلم الٹی سیدھی چیزیں پیش کرتے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ لوگ دین سے بالکل برگشتہ ہو گئے، لوگ ہیں دینداری پر ہیں، لیکن ان کے اندر وہ دینداری کس کام کی ہے؟ الٹی سیدھی چیزیں، خرافات، بدعات، ضعیف اور موضوع اور من گھڑت روایات، بلکہ وہ روایات جن کا حدیث کی کتابوں میں اسی طرح سے حدیث کے ذخیرے میں کچھ عطا پتہ نہیں ہے، زبان زد روایتیں ہیں، بلکہ بعض ایسی چیزیں جو ہمارے ماہ و سال کے عبادتوں میں شمار ہونے لگی ہیں، ان کی اگر عمر دیکھی جائے تو ان کی عمریں زیادہ سے زیادہ 50 سال 60 سال بھی نہیں ہوں گی. بعض ایسی چیزیں جو دین کے نام پر کی جا رہی ہیں ان کی عمریں 20 سال ہیں. بعض ایسے اعمال جو 50 سال پہلے ہمارے اندر موجود نہیں تھے اور وہ آج دینداری کا روپ دھارن کر لیے ہیں. اور اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا بھی سبب یہی ہے کہ ہم نے حقیقی علماء جو علماء ربانیین تھے ہم نے ان سے دوری بنا لی. تو علماء ربانیین وہی ہوتے ہیں جو دراصل دین کا صحیح علم، دین کے جو صحیح علم کے مصادر ہیں، دین کے صحیح علم کے جو اصلی اور حقیقی سورس ہیں جن سے وہ علم حاصل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو علماء ربانیین کہا جاتا ہے. ربانی ان علماء کو کہا جاتا ہے وہ علماء جو دین کے حقیقی علم کو اس کے صحیح اور درست مصادر سے حاصل کریں، اور ان علم کو اور ان باتوں کو حاصل کرنے کے بعد وہ اس پر عمل بھی کریں، اس پر وہ عمل بھی کریں، اور اسی طرح سے اس پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس علم کی تبلیغ بھی کریں. ایسے لوگ علماء ربانیین ہیں. تو علماء ربانیین کو لازم پکڑنا چاہیے. ہو سکتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں سماج اور معاشرے میں کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں جو علماء کے روپ میں بہروپیے گھس آئے ہیں، جو بلیک شیپس ہیں، جو علماء کے روپ میں ہمارے درمیان گھوم رہے ہیں. یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لیے بہترین علماء کا انتخاب کرے. علماء سو جن کو کہتے ہیں، تو علماء سو سے آپ دور رہیے. ایسے لوگوں سے واضح انداز میں آپ فرق محسوس کرتے ہیں کہ وہ شخص جس کے بارے میں آپ کا دل گواہی دے دے گا، جس کی دیانت اور جس کی امانت اور جس کے اخلاق و کردار، جس کے زہد و تقوی کی گواہی آپ کا دل دے دے گا، آپ کا سماج اور معاشرہ دے دے گا. یہ علماء کرام کوئی دوسری مخلوق نہیں، کسی دوسرے سیارے سے آئے ہوئے لوگ نہیں ہیں کہ ان کے لیے کوئی کوڈ کی، کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت ہے. نہیں، یہ آپ کے سماج اور معاشرے میں چلتے ہوئے لوگ جن کے علم کی، جن کے تقوی کی گواہی آپ کا سماج اور معاشرہ دے دے گا. اگر آپ کے اندر فطرت سلیمہ ہے تو اللہ کی قسم آپ کا دل گواہی دے دے گا کہ فلاں عالم کے
تقوی کی، فلاں عالم کے زہد کی، اس کے ورع کی، اور اس کی دیانتداری اور اس کے علم و ادب کی گواہی آپ کا دل دے دے گا۔ بہت سمپل سی چیزیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے علماء کی اطاعت جو ہمارے اوپر فرض کی ہے تو یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے کہ علماء کو ہم کہیں سے، کسی دوسرے سیارے سے، کسی دوسرے ملک سے، کسی دوسری کنٹری سے جا کر کے ڈھونڈ کے لائیں۔ آج ہماری محلے کی مسجدوں کے امام وہ ناقدری کا شکار ہیں۔ لوگ بڑے انفلوئنسر کو فالو کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، الٹی سیدھی کوششیں کرتے ہیں، لیکن ان کی مسجد کا امام جو ہے بیچارہ وہ کراہ رہا ہوتا ہے۔ نہ تو لوگ اس سے فتویٰ پوچھنے جاتے ہیں، نہ اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہو گئی ہے کہ بڑے بڑے ذمہ داران ان کی نمازوں پر تنقید کرتے ہیں جو حقیقت میں جاہل ہوتے ہیں۔ یعنی علماء سے صرف دوری نہیں ہوئی ہے کہ علماء اپنی خانقاہ میں اپنے اس میں چلے گئے اور عوام اپنے اس میں چلی گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ علماء سے دوری کے ساتھ ساتھ ان کی ناقدری بھی بڑھی کہ ایک جاہل قسم کا جو ہے ذمہ دار مسجد کا، جس کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، وہ آ کر کے کسی عالم کی نماز پر تنقید کرے۔ حالت تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو ذمہ دار بھی نہیں ہوتے، وہ لوگ عام عوام ہوتے ہیں، علماء کرام کے خطبوں پر ان کو ریٹنگ کرتے ہیں، ان کو نمبر دیتے ہیں، ان کے تقریروں پر تبصرہ کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جہالت پر جہالت، بلکہ پچھڑے پن پر پچھڑے پن کی علامت ہے کہ ہم جو ہے کس قدر پچھڑے پن کا شکار ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ حقیقی معنوں میں علماء سے جڑیں تو آپ شروعات اپنی مسجد کے امام سے کریں۔ آپ ان سے علم حاصل کریں، ان کی صحبت میں رہیں، ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں، کیونکہ علم بغیر ادب کے نہیں آتا۔ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ گوگل سے فلاں اور ڈھما چیزوں سے علم حاصل کر لیں گے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے، وہ علم جو ادب کے ساتھ نہ آئے وہ علم نہیں ہے۔ وہ انفارمیشن ہو سکتی ہے، وہ جانکاری ہو سکتی ہے، اور ایسی چیزیں جو صرف جانکاری کے نام پہ آتی ہیں وہ کبھی کبھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتی ہیں۔ لیکن وہ علم جو اپنے ساتھ ادب لائے، دراصل وہی حقیقی معنوں میں علم ہوتا ہے۔ اور علم کے ساتھ ادب سکھانے کے لیے یہ آن لائن لوگ کافی نہیں ہوں گے، یا اسی طرح سے انٹرنیٹ پہ پھیلائی ہوئی چیزیں ممکن ہے وہ بہت اوتھینٹک ہوں، بہت جو ہے باوثوق ذریعے سے، بہت بڑے بڑے مستند حوالوں سے پیش کی جا رہی ہوں، لیکن وہ علم جو اپنے ساتھ میں ادب لائے، اس کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ کسی عالم کی صحبت میں بیٹھیں۔ جب آپ عالم کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، چاہے آپ خاموش ہی کیوں نہ بیٹھے ہوں، وہ عالم بھی خاموش ہو، لیکن اس خاموشی میں بھی اس عالم سے آپ کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، اس عالم سے آپ ادب سیکھ رہے ہوتے ہیں، اس عالم سے آپ اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سیکھ رہے ہوتے ہیں، اس عالم سے آپ ہمیشہ جو ہے اپنے چہرے مہرے کی بناوٹ سیکھ رہے ہوتے ہیں، اس عالم سے آپ جو ہے خاموشی کا طریقہ سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ خاموش ہوا کیسے جاتا ہے، کسی بات کو سنا کیسے جاتا ہے۔ آج ہم لوگوں میں مختلف قسم کی بکواس شروع ہو چکی ہے، لوگ الگ قسم کی بک بک کرنے کے عادی ہو چکی ہیں، لیکن ہمارے اندر خاموشی کا ادب کب آئے گا؟ ہم خاموشی کے ادب سے بھی آ رہی ہے کہ خاموش کہاں ہوا جاتا ہے۔ سننے کا فن بولنے کے فن سے زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ آج وہ ہمارے اندر نہیں، لوگ بہت ساری الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم علم کے ساتھ ادب سے بھی لاپرواہ ہوتے جا رہے ہیں، بے ادب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہی ہے کہ آپ جو ہے علماء سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جب علماء کی صحبت میں ہوں گے تو علم کے ساتھ ساتھ ادب بھی سیکھیں گے۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ ہم جو ہے علم سے زیادہ ادب کے محتاج ہیں، علم سے زیادہ ادب کے محتاج ہیں۔ اور اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین جب ہماری ہدایت کے لیے نبی مبعوث فرماتا ہے تو صرف کتابیں دے کر نہیں بھیج دیتا۔ کتاب کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیا، کسی اور جگہ نازل کر دیا، یا کتاب میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہیں پر لکھ کر کے کسی فرشتے کے ہاتھوں بھیج دیا، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کتاب کو نازل کرنے سے پہلے ایک نبی کو مبعوث فرماتا ہے۔ اس نبی کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ اور قدوہ ہوتی۔
تو جب ہم اس نبی کی زندگی کو اپنے لیے قدوہ، اپنے لیے اسوہ اور نمونہ بناتے ہیں، آئیڈیل بناتے ہیں، تو ہم جو ہے اس سے ادب سیکھتے رہتے ہیں۔ تو صرف علم کافی نہیں ہے کہ آپ فلاں چیز سے سرچ کر کے آپ جو ہے فتویٰ جان لیں گے، فلاں چیز سے سرچ کر کے آپ جانکاری حاصل کر لیں گے اور آپ تو سرچ انجن کے بڑے ماہر ہیں، بلکہ آپ اس میں جو ہے 10 سال 20 سال گزار چکے ہیں، آپ کو مختلف قسم کی سائٹوں کی جو ہے استنادی حالت کا بھی علم ہو چکا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ کافی نہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے علماء کو لازم پکڑیں۔ آپ علماء کو لازم پکڑیں گے تو ایسی صورت میں علم کے ساتھ ساتھ آپ ادب بھی سیکھیں گے، اور آپ کے اندر ایک یونٹی اور آپ کے اندر ایک اتحاد پیدا ہوگا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹ جاؤ۔ اور اللہ رب العالمین کی رسی، اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی رسی حبل اللہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، اگر آپ اس کو لازم پکڑو گے تو کیسے لازم پکڑو گے؟ کیا آپ جا کر کے بازار سے کسی مفسر کی یا اپنے من پسند مفسر کی تفسیر خرید کے لے آؤ گے تو کیا اللہ کی رسی کو لازم پکڑنا ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو نازل فرمایا تو اس قرآن کے سیکھنے کا طریقہ بھی لازم ہمارے لیے بتا دیا اور فرما دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے سوال کرو۔ اہل ذکر سے یعنی اہل علم سے، ذکر سے مراد علم، اہل علم جو ہے ان سے سوال کرو۔ تو آپ کسی بھی طرح کا وکلپ، کسی بھی طرح کا آپشن اگر اپنے لیے تلاش کریں گے علماء سے دور ہونے کے لیے تو وہ چیز آپ کے لیے ہرگز کام نہیں کرے گی۔ ہر صورت میں، ہر حالت میں آپ کو گھوم پھر کر کے علماء کی طرف آنا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے جو یہ فرما دیا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہاں پر بھی آپ کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ آپ جو ہے اہل علم اور اہل ذکر سے جو ہے سوال کریں۔ تو کوئی سوال کوئی مشین نہیں کہ وہ ان سے جا کر کے آپ نے ایک کوائن ڈال دیا، ایک پیسہ ڈال دیا اور آپ کے سوال کا جواب آ گیا، نہیں۔ علماء کرام سے سوال کے اور علماء کرام سے استفتاء کے مختلف آداب ہوتے ہیں، ان آداب کو بجا لانا چاہیے، تب جا کر کے ہم حقیقی معنوں میں علماء کرام سے سوال کے حقدار ہوں گے۔ اور جب علماء کرام سے سوال ہم کریں گے تو ہمارے اندر علم پیدا ہوگا۔ تو علماء کرام سے جڑنا ضروری ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ پر عمل ایسے ہی ہوگا کہ ہم اپنے اہل ذکر، اہل علم اور علماء سے جڑیں، ان کا احترام کریں۔ حقیقی معنوں میں اگر آپ قرآن کا بھی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی آیتوں کو کما حقہ، جیسا کہ ان آیتوں کے سمجھنے کا حق ہے اور درست معنی و مفہوم سمجھنے کا حق ہے، اگر آپ آج ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اہل علم کی طرف رجوع کریں۔ آپ مختلف قسم کی تفسیرات خرید کر لا سکتے ہیں، مختلف قسم کی سائٹوں پر جا کر کے ایک آیت کی 10 20 25 تفسیر دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو ضرورت کس بات کی ہے؟ آپ کو علم کے ساتھ وہ حکمت، وہ ادب، وہ ملے گا کہاں؟ وہ خریدی ہوئی چیزوں سے تھوڑی ملے گا، وہ دراصل ملے گا تو صرف اور صرف اہل علم کی طرف رجوع کرنے سے ملے گا۔ ہر صورت میں آپ علماء کرام کے محتاج ہیں، صرف دین کے معاملات میں نہیں، دراصل علماء کرام کے محتاج آپ دنیاوی معاملات میں بھی ہیں، حتیٰ کہ جیسے کہ بات گزر چکی ہے، اٹھنے بیٹھنے، آنے جانے، سونے جاگنے، پیشاب پیخانے تک کے معاملات میں آپ علماء کرام کی تعلیمات اور ان کی رہنمائی اور ان کی ہدایات کے محتاج ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علماء کرام کی صحبت کو لازم پکڑیں اور ان سے قربت بنائیں، ان کا احترام کریں اور ان کی شان جو ان کا حق ہے اس حق کو ہم ادا کریں، تب جا کر کے ہم اس دنیا کے پچھڑے پن سے دور ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح سے ہمارے اندر جو بے دینی پھیلی ہوئی ہے، ہمارے اندر جو جہالت پیدا ہوئی ہے، ان ساری چیزوں سے ہم ابھر سکتے ہیں، ان ساری چیزوں سے ہم اوپر آ سکتے ہیں، اور ہمارے اندر جو بھی جہالت ہے وہ جہالت ہم دور کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ
آپ مسلمانوں کے پچھڑے پن کو سمجھیں، مسلمانوں کے پچھڑے پن کو دور کریں۔ حقیقی معنوں میں مسلمانوں کو ترقی یافتہ اگر بنانا چاہتے ہیں، چاہے آپ کسی مسلمانوں کی کسی کمیونٹی کے ذمہ دار ہوں، کسی ادارے کے ذمہ دار ہوں، اور اسی طرح سے مسلمانوں کے لیے من حیث العموم یا من حیث الامہ آپ اگر مسلمانوں کا درد رکھتے ہیں اپنے دلوں میں، تو آپ علماء کرام کی طرف رجوع کریں، علماء کرام سے جڑیں، اور ان کا جو حقیقی معنوں میں ان کی جو قدر ہونی چاہیے، ان کی حقیقی معنوں میں قدر کرنی چاہیے، تب جا کر کے آپ ترقی یافتہ بن سکتے ہیں۔ آج دنیا کی جو مختلف ترقی یافتہ قومیں ہیں، ان ترقی یافتہ قوموں کے اگر آپ مقلد ہیں، اگر آپ ان کے دلدادہ ہیں، تو ان ترقی یافتہ قوموں کے حالات کو جا کر کے دیکھ لیجئے کہ ان کے یہاں ان کے اہل علم کی کیا قدر ہوتی۔ ہمارے لیے کسی قوم کو جا کر کے جھانک کر کے دیکھنا، اس کی تقلید کرنا، اس کو فالو کرنا اور ان کے پیچھے پیچھے چلنا، یہ ہمارا مطمع نظر نہیں۔ لیکن اگر کچھ لوگ اس کے رسیا ہو چکے ہیں کہ وہ صرف اور صرف وہی کریں گے جو غرب میں دیکھتے ہیں، تو اس معاملے میں بھی جا کر کے دیکھ لیں کہ ان کے ہاں ان کے علماء کی کیا قدر ہوتی۔ ویسے تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لیے اللہ رب العالمین کا فرمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت و بیان ہمارے لیے کافی ہے کہ علماء کی کیا عزت ہونی چاہیے، علماء کا ہمارے سماج اور معاشرے میں کیا مقام ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کچھ لوگ چاہتے ہی ہیں، ان کے دل میں کہیں نہ کہیں موجود رہتا ہی ہے کہ ہم کسی ترقی یافتہ قوم کے جو ہے پچھلگو بن جائیں، کس کو جو ہے فالو کریں تبھی ہم ترقی کر سکتے ہیں، تو وہ اس معاملے میں بھی جا کر کے دیکھ لیں۔ بہرحال باتیں بہت ساری ہیں، اللہ رب العالمین سے ہم ہدایت کے طلبگار ہیں کہ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہ رب العالمین تو ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ اللہ رب العالمین کی نظروں میں آپ جانتے ہیں کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وہ لوگ جو جانکار ہیں، جو علم رکھتے ہیں، چاہے وہ دین کا علم ہو، دیگر علوم ہو، وہ اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے ہیں، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ رب العالمین کا کلیئر فرمان ہے۔ اللہ رب العالمین نے انکار کر دیا ہے کہ جو لوگ علم والے ہیں، جو بغیر علم والے ہیں، برابر نہیں ہو سکتے۔ اس بات کو اللہ رب العالمین نے کلیئر بتا دیا ہے۔ تو ہم اللہ رب العالمین سے یہی دعا کرتے ہیں کہ مولا عظیم تو ہمارے اندر علم کی تڑپ پیدا کر دے، ہمارے اندر دینداری اور استقامت پیدا کر دے، اور ہمارے اندر علم کی محبت پیدا کر دے، اہل علم کی محبت پیدا کر دے۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمارے اندر اہل علم کی صحبت میں رہنے، بیٹھنے، اٹھنے اور اسی طرح سے ان سے علم و ادب سیکھنے کا جذبہ پیدا کر دے۔ اے اللہ رب العالمین تو حقیقی معنوں میں ہمیں علماء کرام کا قدردان بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں جو لوگ علم سے، دین سے اور دیگر ساری چیزوں سے برگشتہ ہو گئے ہیں، اے اللہ رب العالمین تو ان سب کو علم کی طرف، دین کی طرف اور اہل علم علماء کی طرف جو ہے واپس لوٹا دے۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے، نوجوانوں کے دلوں میں ان کے علماء کرام کی قدر پیدا کر دے۔ اے اللہ رب العالمین تو جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان و اسلام پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم۔